السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے، آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، جو اس میں ہم انڈسٹریل ایکالوجی کو اسٹڈی کریں گے۔ سلائڈس میں نے شیئر کر دی ہیں۔ لیکچر نمبر ہمارا 23 ہے۔ انڈسٹریل ایکالوجی میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انڈسٹریل ایکالوجی ہے کیا، کمپوننٹس آف انڈسٹریل ایکالوجی کون کون سے ہو سکتے ہیں، اور انڈسٹریل پولیوشن جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس انڈسٹریل ایکالوجی کیا ہے۔ بریف سا لیکچر ہے اس کا، جو سیکنڈ لیکچر انڈسٹریل ایکالوجی سے ریلیٹڈ ہے، وہ پھر ہم پارٹ 2 جو اس لیکچر کا ہوگا وہ ہم منڈے کو ڈسکس کریں گے۔ سو بیسک جو انڈسٹریل ایکالوجی ہے، انڈسٹریل ایکالوجی اگر آپ انڈسٹری سے، اگر آپ نام سے دیکھیں نا، اگر ہم ایگرو فارسٹری کی بات کرتے ہیں تو جی وہ ایکالوجی ہے فوڈ کی۔ اگر ہم فارسٹری کی بات کرتے ہیں تو وہ ریلیٹڈ ٹو فارسٹ اینڈ پروڈکٹیوٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر اربن ایکالوجی کی، جیسے کہ اب اس کے بعد ہم انڈسٹریل ایکالوجی کی بات، تو آپ ان کے ناموں سے ہی بتا سکتے ہیں۔ ایکالوجی تو یہ آبویسلی انٹریکشن ہے ایکو سسٹم کا، انوائرمنٹ کا بدل بایوٹک اینڈ اے بایوٹک فیکٹرز۔ تو ہم انڈسٹریل ایکالوجی سے بھی ہم ایک رف سی آپ اس کے نام سے لگا سکتے ہیں کہ بیسیکلی انڈسٹریز سے جو ہماری مین میڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس طرح سے ہماری جو ایکالوجی ہے، ہمارا ایکو سسٹم ہے، اس کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ ایکو سسٹم میں پھر ہم جیسے ہم ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا ایکواٹک اور کس طرح سے ہمارا جو میرین کے ساتھ ساتھ ہمارا جو لینڈسکیپ ایکو سسٹم ہے، جو ہمارا پلین ایکو سسٹم ہے، جو کہ ہمارا لینڈسکیپ پر پلینس پہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ بھی ہمارا جو ہے اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ سو جو انڈسٹریل ایکالوجی ہے یہ ایک اسٹڈی ہے، یہ ایک برانچ آف ایکالوجی ہے جو کہ بیسیکلی ایک فریم ورک بناتی ہے جس میں وہ ایگزامن کرتی ہے کہ ایک انڈسٹری ہے بیسیکلی وہ انوائرمنٹ کے کن کن ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کر رہی ہے، ان ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کر کے کتنا ایکسٹریکٹ کرتی ہے، اس کی یوٹیلائزیشن کس طرح سے ہے، وہ کن ٹیکنالوجیز کو، کن میتھڈس کو وہ یوز کر رہی ہے، اور یوز کرنے کے بعد وہ جو پروڈکٹ بنا رہی ہے اس پروڈکٹ کا اٹ سیلف کوئی امپیکٹ تو نہیں ہے انوائرمنٹ یا ایکو سسٹم پر، یا اس پروڈکٹ کو بنانے کے دوران وہ جو ریسورسز کو، انوائرمنٹ کے ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کر رہی ہے اس کی ایکسٹریکشن کا تو کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ تو وہ اس تمام پروسیس کو آپ کو اسیس کرنا، جس میں اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر را مٹیریل ایکسٹریکشن تک، ڈیزائن سے لے کر اس کا جو پروسیجر ہے، اس کا جو مینوفیکچرنگ پروسیس ہے، اس کے بعد مینوفیکچرنگ پروسیس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اسٹریم ہوتی ہے، اس میں ہمارے پاس ان پٹ ہوتا ہے، آؤٹ پٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد درمیان میں ایک ویسٹ کی آپشن بھی ہوتی ہے، ڈسپوزل کی پوائنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یعنی جو بھی ہماری کوئی چیز ہے، اگر آپ 100% ایک ان پٹ جا رہی ہے تو ضروری نہیں ہے آپ کو آؤٹ پٹ بھی 100% ملے۔ سو 90% اگر آپ کو آؤٹ پٹ میں مل رہا ہے تو جو 10% ہے وہ آپ کے پاس انوائرمنٹ میں ریلیز ہوتی ہے ایز ان دا فارم آف ویسٹ، اور ڈسپوز اسے کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو 10% بے شک وہ انرجی ہے یا کوئی میٹر ہے، کوئی بھی منرل ہے، کوئی بھی جو ہمارا پارٹیکل ہے جو کہ ایکسٹریکٹ ہوا تھا اور وہ اب ہمارے پاس انوائرمنٹ میں ریلیز ہو رہا ہے ان دا فارم آف ویسٹ، تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سارا اس سب پروسیجر کو، جو کہ انڈسٹری میں جو وہ ایک پروڈکٹ بننے کے دوران جو بھی پروسیجر ہے اس سب کا ایک فریم ورک تیار کرنا، اس کو اسٹڈی کرنا، اس کے امپیکٹ کو انوائرمنٹ میں، وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے کہ وہ انڈسٹریل ایکالوجی ہے۔ ہمارے پاس جو انڈسٹریل ایکالوجی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بیسیکلی ایک ایکولوجیکل ماڈرنائزیشن ایک ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ماڈرن ایکالوجی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم فارسٹری اور اس طرح کی چیزوں کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں۔ اور جو پرانی ہمارے پاس جو ایک ایکالوجی، اس میں صرف ہم ایک پلانٹس اور اینیمل سے ریلیٹڈ ہی ہم چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے، اس میں اربن ایکالوجی کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس میں انڈسٹریل ایکالوجی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ لیکن جیسے جیسے انوائرمنٹ میں جو ہے چینجز آتی گئیں، اوبویسلی ماڈرنائزیشن آتی گئی، انڈسٹریز اوبویسلی آپ کے پاس 1950s کے بعد جو ہیں 19 جو سینچری تھی اس میں بہت زیادہ انڈسٹریز لگی، تو اس کے بعد ہی اوبویسلی یہ ایکالوجی ایگزسٹ کی ہوگی۔ تو اس لیے اس کو آپ جو ماڈرن ایکالوجی ہے اس کا پارٹ ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔
اور اس میں ہمارے پاس بیسیکلی جو ماڈرن ایک اس میں ہم اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انڈسٹریز جو ہیں وہ ہمارے پاس 19 سینچری کے بعد زیادہ ایگزسٹ کی تھی، تو اس کے بعد ہم ان کی انٹیگریشن دیکھتے ہیں. اس میں انکلوڈ ہوتا ہے اس کی ایکولوجی میں کہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ انوائرمنٹل ایشوز ان کو انٹیگریٹ کریں اس کے تھرو. یعنی ہم دیکھیں کہ ہم جو پروڈکٹ کنزیوم کر رہے ہیں اور پھر جو پریکٹسز ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں اس کا کس طرح سے انوائرمنٹل ایشوز کو وہ کنسرن اس سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ زیادہ تر اس کا جو فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے جو ویسٹ زیرو ویسٹ پالیسی ہے یا اس کو فالو کرتے ہیں کہ یعنی ہمارے پاس کوئی بھی ویسٹ جنریٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر 100% ٹو 90% رہتی ہے تو بہت کم ویسٹیج ہے نا، 10% کی میں نے اگزامپل دی ہے. لیکن آلموسٹ کئی دفعہ ہمارے پاس 60-40 کی ریشو ہوتی ہے، یعنی پروڈکٹ میں اگر ان پٹ سے آؤٹ پٹ میں آپ کے پاس پروڈکٹ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس 60% کو بھی میٹر یا انرجی آپ کو آؤٹ پٹ میں ریلیز ہو رہی ہے، تو 40% جو ہے وہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی کوانٹٹی ہے جو کہ آپ کے پاس ویسٹ میں جا رہی ہوتی ہے آپ کے پاس ریسورسز کی. تو یہ بیسیکلی جو ویسٹ ہو رہا ہے یہ آپ کے ریسورسز ہیں جو انڈسٹری نے ایکسٹریکٹ کیے تھے. سو جیسے یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جیسے اگر کوئی انڈسٹری اپنے پروسیس کے لیے گراؤنڈ واٹر سے واٹر ایکسٹریکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس واٹر کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ویسٹ کی فارم میں، وہ ویسٹ واٹر، کیونکہ جیسے سپوز اگر کوئی پینٹ انڈسٹری ہے انہیں واٹر چاہیے اپنے پینٹ کو بنانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، تو اس میں وہ ڈفرینٹ انہوں نے کیمیکلز وہ ایڈ کریں گے. لیڈ ہے، کیڈمیم ہے، کرومیم ہے، اس طرح کے جو کیمیکلز انہیں پینٹ بنانے کے لیے اپنے ریکوائرڈ ہوں گے. تو جب وہ ویسٹ واٹر میں یہ انکلوڈ ہو جائیں گے تو ایک تو وہ آپ کے انوائرمنٹ کو بہت ہی ٹاکسیکلی آپ کا پولوشن کریٹ کریں گے، واٹر پولوشن کریٹ کریں گے جب وہ ویسٹ واٹر اگر وداؤٹ ٹریٹمنٹ اس کو ڈمپ کر دیں گے. تو یہ سب جو اسپیکٹس ہیں، یہ جو انٹیگریشن ہے انوائرمنٹل ایشوز سے ریلیٹڈ جو ہم واٹر پولوشن کی بات کر رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی جو پینٹ انڈسٹری کی ایگزامپل دی ہیں، تو اس لیے آپ ایک تو زیرو ویسٹ کیا آپ ایک تو ریڈیوس کرتے ہیں نا، ریڈیوس کے علاوہ یہ فوکس کرتی ہے کہ ایلیمینیٹ کریں. یعنی جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک تو 40% ہے تو اس کو اپنے ویسٹ کو 10% پہ ریڈیوس کر لیں، یہ فوکس کرتی ہے انڈسٹریل ایکالوجی کہ آپ بالکل ایلیمینیٹ کریں. اس کے بعد اس میں اس ایکالوجی میں یہ فوکس کرتی ہے ہمارے پاس کس طرح کی پالیسیز بنائیں، اس طرح کی ریگولیشنز بنائیں گورنمنٹ ایجنسیز، جس طرح کی ہمارے پاس انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے. تو انڈسٹریل ایکالوجی اس طرح کے کانسیپٹس ڈلیور کرتی ہے، اسی طرح کے ریگولیشنز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ریسرچ کے تھرو کہ آپ ان پالیسیز کو، ان ریگولیشنز کو آپ امپلیمنٹ کریں انڈسٹریز کے اوپر، تاکہ وہ آپ کا جو ایک آپ اپنے بزنس میں پروفٹ اکانومی کے لحاظ سے تو فوکس کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ سسٹینیبلٹی میں ہم پلرس کی بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ایک اکانومی کا پلر ہے، ایک ہمارے پاس فائنانس اکانومی اور فائنانس کا پلر ہے، ایک ہمارے پاس انوائرمنٹ کا پلر ہے، ایک پیپل اور پروفٹ کا پلر ہے. تو یہ جو ہم پیپل، پلانٹ اور پروفٹ کی بات کرتے ہیں، یہ جس میں انوائرمنٹ، اکانومی، پیپل آتے ہیں، سوشل آتا ہے، تو وہ ہمارے پاس جو فیکٹرز ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہم صرف پروفٹ کے اوپر فوکس نہیں کر سکتے. ایک انوائرمنٹ ایک ایسا پلانٹ ہمارا ایک ایسا پارٹ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں تو obviously جو انڈسٹریز ہیں وہ ڈیگریڈ کرنے کا بہت زیادہ پارٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ رول پلے کرتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو انڈسٹریل ایکالوجی آپ کو ہیلپ کرتی ہے، یعنی یہ صرف ایک آپ کو یہ صرف اسیسمنٹ میں یا امپیکٹ کریٹ کرنے میں ہی ہیلپ نہیں کرتی، بلکہ یہ اس طرح کی پالیسیز بھی بناتی ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کروائیں تاکہ آپ جو ایلیمینیشن آف ویسٹ پالیسی ہے آپ اس کی طرف جا سکیں. نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ انڈسٹریل ایکالوجی کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. آپ ہمیشہ سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پرنسپلز ہیں، کمپوننٹس ہیں، آپ ان کو فالو کر کے ایک جو ایکالوجی ہے آپ اس کو فلفل کر سکتے ہیں. یعنی اس کو اگر آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسٹیپس ہو سکتے ہیں، اس کے کمپوننٹس ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کے ان تمام کے تمام پرنسپلس ایک جگہ پر اپلیکیبل ہوں یا تمام کمپوننٹس اپلیکیبل ہو سکتا ہے آپ کنہیں 2 پوائنٹس کو اپلائی کر سکتے ہیں، یا کسی جگہ پر آپ 1 پوائنٹ کو 3 پوائنٹ کو، ہو سکتا ہے کسی پوائنٹ پہ کسی جگہ پر آپ 5 پوائنٹس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو. سو اس میں ہمارے پاس انڈسٹریل میٹابولزم ہے. میٹابولزم سے آپ سب جانتے ہیں جس میں ہمارے پاس کیٹابولزم ہے، انابولزم، یعنی بیسیکلی جو بریک ڈاؤن یا کسی چیز کا بننا ہے. تو ہم جو بایولوجیکل میٹابولزم ہوتا ہے آگے چل کے ہم اس کی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. انڈسٹریل میٹابولزم کا آپ ورڈ سے بہت اچھی طرح واقف ہے کہ آپ کے پاس جو میٹابولزم کا ورڈ ہوتا ہے، میٹابولزم کا ورڈ یعنی کسی چیز کی بریک ڈاؤن اور اس کا جو سنتھسس ہے دونوں کو کمبائن کریں تو وہ میٹابولزم کہلاتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انڈسٹری میں آپ کا اسٹارٹ ٹو فنش
کیا پروسیسز آپ نے ایکسٹریکٹ کر دیے, ان کو ایکسٹریکٹ کیا, کیا ان کی بریک ڈاؤن کیا آپ نے, ان کی طور پر کی ان میں سے کچھ ایکسٹریکٹ کیا اپنے پرپس کے لیے, اور اس کے بعد ان کو یعنی آپ نے اپنے جو آپ کی ریکوائرڈ فارم تھی, ہو سکتا ہے وہ سالڈ فارم میں تھے لیکن آپ کے پروسیس میں وہ لکوڈ فارم میں ہونے تھے, یا گیشیس کوئی چیز لکوڈ فارم میں تھی تو آپ نے اس کو گیشیس فارم میں ٹیمپریچر اس کو ہائی ٹیمپریچر پرووائڈ کیا جس سے وہ گیشیس فارم میں کنورٹ ہوتا کہ, اور پھر آپ کے پروسیس میں وہ یوز ہو گیشیس فارم میں, تو یہ آپ اس کو اس کی بریک ڈاؤن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا اسٹارٹ سے فنش, اس کی پھر پروڈکشن میں اگر کوئی اس طرح کا بنانے میں آپ 2 سے 3 ریئیکشنز کروا دیتے ہیں, تو جو انڈسٹریز جو کہ یعنی اس کی اسٹڈی جس میں آپ اسٹارٹ ٹو فنش مٹیریل جو بھی ریکوائرڈ ہیں ان کی سنتھسیز اور ان کی بریک ڈاؤن دونوں کو اسٹڈی کریں, تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس انڈسٹریل میٹابولیزم ہے. اس میں ہم بیسیکلی جو ایک اس کا اکانومی کے ساتھ ساتھ اس کی جو انڈسٹری کے سسٹم ہے, لیونگ سسٹم ہے, اس کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. لیونگ سسٹم سے کیا مراد ہے, یعنی آپ اس کی انرجی انپٹس جو اس کو سروائیو کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے اپنے پروسیس کو, اس کے بعد جو مٹیریلز اس نے کنورٹ کرنے ہیں, اپنے مٹیریل کنزیوم کرنے اور ان کو یوزیبل فارم میں اس نے کنورٹ کرنا ہے. جیسے میں نے ایگزامپل دی کہ لکوڈ فارم میں ہمارے پاس پریزنٹ ہے لیکن یوزیبل فارم میں کنورٹ یعنی گیشیس اسٹیٹ میں آپ کنورٹ کریں تو وہ آپ کے لیے یوزیبل فارم میں کنورٹ ہو گیا. اسی طرح پھر بائی پروڈکٹس, آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کے پاس بائی پروڈکٹس میں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس آپ ایک ریئیکشن کرواتے ہیں اور آپ کے پاس بائی پروڈکٹ میں کوئی اور ایک ایکسٹرا چیز موجود ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ اسٹڈی کرتے ہیں کہ یعنی ایک چیز آپ کے پاس بائی پروڈکٹ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے پاس نیگیٹو سینس میں ہو سکتا ہے, پازیٹیو سینس میں ہو, یہ یوٹیلائزیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے جو بائی پروڈکٹ ہے اس کو آپ پازیٹیو وے میں یوز کریں. اس کے بعد آپ نے فوکس کرنا ہے جو انڈسٹریل میٹابولیزم ہے, وہ بھی انڈسٹریل ایکالوجی کا جو مین ہم نے ابھی سلائڈ دیکھی اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے وہ ایلیمینیشن آف ویسٹ کی بات کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایلیمینیشن آف ویسٹ کی بات کیا ہے کہ آپ کا جو آپ ریسائکلنگ پہ فوکس کریں. آپ یہ نہ کریں کہ آپ کے پاس جو ویسٹ ہے یا آپ کے پاس جو ایک اسٹریم جو ہے آپ اس کو انوائرمنٹ میں ڈائریکٹلی ریلیز کر دیں, بلکہ اس کو ریسائکلنگ پہ اور اس کلوز لوپ کے اوپر فوکس کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے ریسورسز جو ہیں, آپ اس کے انپٹ ریسورسز ہیں اس کو کم سے کم یوٹیلائز کریں گے, اور اس کے بعد جو ہم لوپ کو کلوز کریں گے اس کا مطلب ہے کہ انوائرمنٹ میں آپ اپنے جو ویسٹ ہیں اس کو ڈسپوز آف نہیں کریں. تو جو کلوزنگ آف سائیکلز ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہے اس کے بعد جو آپ کے جو ویسٹ ریلیز ہو رہے ہیں اس طرح کے ریسورسز ہیں ان کو آپ دوبارہ سائیکل میں لے کر آئیں اور ان کو یوٹیلائز کر لیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی پلاسٹک بوٹلز ہیں, تو اگر آپ انہیں صرف ڈمپ نہ کریں بلکہ ان کو ریسائیکل کر کے ریسائیکل بوٹلز میں چینج کر لیں. ٹھیک ہے, یا آپ ان سے اگر کوئی ڈیکوریٹنگ چیزیں بنا لیں ڈیکوریٹو, ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگ اس کو لوپ کو کلوز کریں, اپنے جو اس کو انوائرمنٹ میں ریلیز نہیں کریں. سو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایک بیسیکلی جو بایولوجیکل میٹابولزم ہے اور انڈسٹریل میٹابولزم ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تھے کہ اس میں ہمارے پاس اس سے کمپیئر صرف کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو سائڈ ہے وہ ہمارے پاس انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کی انابولزم سے وہ کنسیڈر کرتی ہے کہ جس میں ہمارے پاس فریکشن 2 چیزیں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, ان پٹ میں آ رہی ہیں اور وہ مل کے کوئی چیز بنا رہی ہیں, پروڈکٹ بنا رہی ہیں, جس میں فاسل فیول ہمارے ان پٹ میں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یا تو آئل ہمارے پاس ان پٹ مٹیریل ہوتا ہے, نیچرل گیسز ہوتی ہیں, یہ لازمی انڈسٹریز میں آپ کے پروسیسز کو رن کرنے کے لیے آپ کو ریکوائر ہوتی ہے. اپنے اکوپمنٹ کو رن کرنے کے لیے آپ کو گیس چاہیے ہوگی, پیٹرول چاہیے ہو سکتا ہے, کول چاہیے ہو سکتا ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے فاسل فیول کے ساتھ جب کوئی بھی ریئیکشن ہوگا تو آپ کے ساتھ وہ آپ کے پاس ساکسیز یا CO2 یا پارٹیکولر میٹر اس طرح کے جو انوائرمنٹل پولیوٹنٹس ہیں وہ انوائرمنٹ میں ریلیز کرتی ہے. اس کے بعد جو اس کا پروڈکٹ ہے وہ بنتا ہے. پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ویسٹ جو انوائرمنٹ میں ریلیز ہوتا ہے, آپ اس ویسٹ کو کوشش کریں کہ آپ اس کو دوبارہ ریسائیکل کر کے را مٹیریل کے طور پہ اپنے پروسیس میں یوز کر لیں. یعنی جو ویسٹ ہے اس کو ریسائیکل کریں اور دوبارہ سے اپنے را مٹیریل میں یوز کر لیں, تو وہ آپ کے پاس جو ہے کہلائے گا انڈسٹریل میٹابولزم. تو اس کی طرح انہوں نے صرف اس کو ایک بایولوجیکل میٹابولزم سے ایک کنیکشن اس کی بتائی ہے کہ ہمارے پاس جو انابولزم ہے, جو 2 چیزیں مل کے بن رہی ہیں سن لائٹ سے, جیسے کہ پلانٹس میں ایک پروسیجر ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے اپنی بایو میس پریپیئر کر لی ہے. جب ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے بایو میس کی, تو وہ بریک ڈاؤن کے بعد وہ دوبارہ سے انہیں کاربن, فاسفورس اور نائٹروجن کے منرلز میں چینج ہو جاتے ہیں. تو وہ جو منرلز ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ اپنی روٹس کے تھرو ابزارب کرتے ہیں اور ان کو دوبارہ سے انہیل کر کے اپنے پروسیس یوز کر لیتے ہیں, جیسے کہ فوٹوسنتھسس میں یوز کرتے ہیں. تو یہ وہ یعنی اس کی یہ جو کیلشیم, کاربن,
فاسفورس اور نائٹروجن ہے، یہ اس کی منرلز ہیں، اس کو وہ یوز کر رہا ہے دوبارہ سے. تو اسی طرح ہم اس کی ایگزامپل دیے کہ آپ اپنے ویسٹ کو یا اپنے جو پروڈکٹس ہیں ان کو منیمائز کر کے ایلیمینیٹ کریں اور اس کو ریسائکل کر لیں، اور ریسائکل کر کے اس کو ایز اے را مٹیریل پھر سے آپ یوز کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ ہے ڈی مٹیریلائزیشن. یعنی آپ نے اپنے جو را مٹیریل آپ یوز کر رہے ہیں کم سے کم اس کا ریڈکشن کی طرف جائیں. انرجی اور مٹیریل جو اس کا یوزیج ہے آپ نے سسٹینیبل وے سے کریں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر اس کے اب اس کو بہت ہی کھلا یوز کریں. ٹھیک ہے، ویسٹ ڈسپوز آف آپ کا ہو تو ویسٹ ڈسپوزل کے لیے بھی آپ لوگ کم سے کم ڈسپوز وہی چیز ہے. لیکن ڈی مٹیریلائزیشن سے بیسک یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو ریسورسز ہیں را مٹیریلز ہیں ان کا جو مٹیریل سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں یعنی میٹر سے ریلیٹڈ ان کو کم سے کم ایکسٹریکٹ کریں، ان کا یوز کریں اور اس کو اکنامک گروتھ کے ساتھ کہ آپ اس کو لنک کریں کہ کیونکہ اوبویسلی آپ جتنا کم ان کو یوٹیلائز کریں گے کم آپ اپنے را مٹیریل ایکسٹریکشن پہ آپ اپنے پیسے لگائیں تو اوبویسلی وہ آپ کی بچت ہو رہی ہے، آپ اس کو سیونگ کریں. ٹھیک ہے، یعنی مٹیریل ایکسٹریکشن میں یہ جو فرسٹ پوائنٹ ہے یہاں پر یعنی آپ ان طریقے سے ان میتھڈ سے آپ ڈی مٹیریلائزیشن ان 5 اسٹیپس کے تھرو کر سکتے ہیں. یعنی یہ اس کے بینیفٹس ہوں گے. مٹیریل ایکسٹریکشن آپ کم سے کم کریں گے تو آپ اپنے ریسورس سیو کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو اکنامک آپ کے بجٹ لگنا ہے وہ کم سے کم ہوگا تو آپ کا پروفٹ میں چینج ہو جائے گا. اسی طرح آپ اپنا ایکو ڈیزائن اس کا نیکسٹ ہے ایک پارٹ ہے، اس میں ہم ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ انوائرمنٹ فرینڈلی پروڈکٹس جو ہیں وہ بنائیں. اسی طرح انوویشن جو ٹیکنالوجیکلی انوویشنز کریں تاکہ آپ کے جو پروڈکشن پروسیسز میں آپ اس طرح کے پروسیسز یوز کریں یا اس طرح کے اکوپمنٹ یوز کریں جو کہ کم سے کم اس طرح کے جو آکسائڈز ہیں یا پارٹیکولیٹ میٹر ہیں یا کوئی بھی پولیوٹنٹ جو ریلیز کرتے ہیں وہ نہ کریں، یا پھر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ڈیوائسز لگائیں. جس طرح کہ ہم اسکربر لگاتے ہیں کہ اگر کوئی جیسے ہمارے پاس اینٹوں کے بھٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جیسے زگ زیگ ٹیکنالوجی لگاتے ہیں، اسکربر لگا سکتے ہیں، بیفل سسٹم آپ لگاتے ہیں. اسکربر سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹاکسک اس کے سلفائڈز وغیرہ اور ساکسز ہیں وہ لیس ٹاکسک جو کنٹامنٹس ہیں ان میں چینج ہو جاتے ہیں اور پھر آپ ان کو انوائرمنٹ میں ریلیز کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایئر پولیوشن کوز نہ کریں. اس کے علاوہ اسی طرح اپنی جو کنزمپشن پیٹرنز ہیں وہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہوں یعنی سسٹینیبل ہوں اور اس طرح سے یوز کریں کہ وہ آپ کے پاس فلی آپ اس کو کنزیوم نہ کر لیں. ریسائکلنگ آف ویسٹ. ٹھیک ہے، یعنی وہی جو میجر پوائنٹس ہیں جو وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. نیکسٹ اس کے بعد تھرڈ جو کمپوننٹ ہے وہ لائف سائیکل اسیسمنٹ. لائف سائیکل اسیسمنٹ بیسیکلی ہمارے پاس ٹیکنیک ہے جس میں ہم بیسیکلی جو انوائرمنٹ میں جو بھی ہم اپنا پروڈکٹ بنانے کے لیے انڈسٹریل پروڈکٹ بنانے کے لیے اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک جو بھی اس کے پروڈکٹس لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اسیس کریں یعنی اس کی کتنی کوانٹٹی ہم نے اسیس کی، اگر آپ نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا اس کی کتنی کوانٹٹی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان پٹ میں وہ کہاں سے آپ نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا ہے، اس کے بعد اس کو یوز کرنے کے بعد وہ کہاں جا رہا ہے، ویئر اٹ از گوئنگ، اور اس کے بعد وہ یوز ہوگا، وہ کیا اس کے امپیکٹس آئیں گے، ان امپیکٹ کو اسیس کرنا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ڈفرینٹ اس کے اسٹیپس ہیں. لائف سائیکل اسیسمنٹ جو اس کو تھوڑا سا ہمارے پاس کمپلیکس ہو جو اگر کوئی سسٹمز ہوں پروسیسز ہوں تو ان کے لیے جو ہے وہ اتنا ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنا کیونکہ بہت سارے جب آپ کے پاس ان پٹ اور آؤٹ پٹ میں بہت سارے مٹیریل ہوں یا بہت سارا کنیکشن ہو تو وہ اس کو مینیج کرنا مشکل بھی ہوتا ہے. جس میں ہمارے پاس ابھی فرسٹ اسٹیپ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمارے پاس گول اینڈ اسکوپ ہے. یعنی جب بھی آپ کسی بھی پروڈکٹ کی انڈسٹریل پروڈکٹ کی جو اس کو آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں اس کا آپ نے فرسٹ اسٹیپ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کا گول یا اسکوپ کیا ہے، آپ اسے کس پرپز کے لیے یوز کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس اس کی انوینٹری لائف سائیکل انوینٹری یعنی ان پٹ میں آپ کون کون سی چیزیں لے رہے ہیں، پروڈکٹ کون سی چینج ہو رہی ہے، بائی پروڈکٹ کون سے آ رہے ہیں اور ویسٹ میں کیا کیا آ رہا ہے. ان تمام چیزوں کی آپ ایک لسٹ بنا لیں گے، اس کی بالکل انوینٹری بنائیں گے کہ کیا چیز کس اس میں چینج ہو رہی ہے، کتنے پرسنٹ ایفیشنسی کے ساتھ آؤٹ پٹ آپ اچیو کریں، ویسٹ ڈسپوزل آپ کی انرجی میٹر کی فارم میں کتنے پرسنٹیج ہے، آپ اس کو ویلیو کی فارم میں کوانٹیٹیولی آپ اس ایک انوینٹری جو ہے اس کی پریپیئر کریں گے. اس کے بعد آپ اس کو اسیس کرتے ہیں، اس کی امپیکٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اپنا جو بھی مٹیریل ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اس کا انوائرمنٹ پہ وہاں پہ جو فلورا اینڈ فونا ہے ان پر کیا افیکٹ ہو رہا ہے، اینیملس پہ، پلانٹ اسپیشیز پہ کس طرح سے امپیکٹ آئے گا.
اس کے بعد پھر تمام تینوں جو پیٹرنز ہیں ان کو اسیس کرنے کے بعد آپ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کوئی میٹیگیشن میئرز ہیں جو آپ کو لینے چاہیے کہ وہاں کے جو اس انڈسٹری کی وجہ سے وہاں کے یہ جو پلانٹس ہیں یا اس طرح کے پیٹرنز ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو اس انڈسٹری کو چاہیے کہ وہ اسیس کرے، میٹیگیٹ کرے ان میئرس کو. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، وہ نئے پودے لگائے، ٹھیک ہے، آس پاس اس ایریا میں جن کو وہ ڈسٹرب کر رہی ہے، تو اس کی جگہ پہ وہ نئے اس طرح کی اسپیشیز جو ہیں وہ لگائیں گے. اگر وہ ان کو یعنی کنزرویشن کی طرف جائے، ان کی میٹیگیشن کی طرف جائے. ایک ڈیٹیل میں یہ ایک ایگزامپل ہے جس میں ہمارے پاس اس کی اگر آپ نے کسی کار کی اس کی کرنی ہے تو آپ کو اس کو بالکل اس کی ڈیٹیل میں اس کا ایل سی آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس کا پہلے آپ گول اینڈ اسکوپ بتائیں کہ اس کے لیے آپ کو کتنے سال کے لیے وہ یوز ہوگی، کس کنٹری میں وہ پروڈیوس ہوگی، کون کون سے ریسورسز اس کو یوز ہوں گے اس کو بنانے میں، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے پورا اس کا گول اینڈ اسکوپ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. کتنے ایئرس کے لیے اس کی یوٹیلائزیشن ہے، کس پروڈیوس ہوگی تو کس کنٹری میں پروڈیوس ہوگی. تو اس طرح کہ آپ اپنی اس کو لسٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے اپنے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کی ڈیفائن کریں گے. اسی طرح پھر آپ اس کی انوینٹری بنائیں گے، اس میں کیا کیا ہوگا کہ ریسورسز ایکسٹریکشن کون سی ہے، مینوفیکچرنگ اس کا یوز کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ کتنا اس کی انوائرمنٹ میں ریلیز کتنے، جیسے کاربن مونوکسائڈ، بنزین، آرگینک کیمیکلز، اور اس کے علاوہ جو اس کے ریسورسز وہ یوٹیلائز کرے، کوئی میٹلز اس کے یوز ہو رہے ہیں، کوئی کروڈ آئل یوز ہو رہا ہے جو اس کی یوٹیلائزیشن میں. تو یہ تمام کی آپ اس کی ایک انوینٹری جو ہے وہ پریپیئر کر لیتے ہیں، جو بھی اس کے ان پٹ آؤٹ پٹ اور ویسٹ میں اس کے جو کریٹ ہوتا ہے. پھر آپ نے امپیکٹ اسٹڈی کرنا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایمیشنز ہوں گی تو وہ کلائمیٹ چینج پر افیکٹ ہوگا، یوٹرافیکیشن، لینڈ یوز پر، ریسورس ڈپلیشن، تو ایکو ٹاکسیسٹی، اوزون ڈپلیشن ہو سکتی ہے، ایسیڈیفیکیشن ہو سکتی ہے، واٹر ڈپلیشن ہوگی، پولوشن ہوگی. تو یہ سب جو ہیں یہ اس ایک کار کی وجہ سے جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ اتنے زیادہ کریٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں یا اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں ان ریسورسز کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس چیز پر امپیکٹ آ رہے ہیں تو ہمیں ہیومن ہیلتھ کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایکو سسٹم بھی پروٹیکٹ، نیچرل ریسورسز کو بھی ہمیں کنزرو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ میٹیگیشن میئرز یعنی ان جگہوں پہ ریکوائرڈ ہیں. پروٹیکشن سے مراد یہ کہ آپ ان کے لیے آپ کو میٹیگیشن میئرز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ بتا سکتے ہیں یہ میٹیگیشن میئرز آپ نے لیے ہیں تو اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ کم ہو جائیں گے یا بالکل زیرو ہو جائیں گے، ریڈیوس ہو جائیں گے یا منیمائز ہو جائیں گے یا بالکل ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. تو وہ آپ اس طرح کے جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکو ڈیزائن. اس میں ہمارے پاس بیسیکلی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی آپ اس طرح کی کوئی پروڈکٹس جو انڈسٹری پریپیئر کرتی ہیں وہ سسٹینیبل ہو. اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ یعنی یہ کمپنی ہے ایک، وہ فون یعنی بیسیکلی وہ ان کو ریسائیکل کر کے سیل فون ریسائیکل کرتی ہے اور ان سے وہ ریسائکلیبل سیل فونز جو ہیں وہ اس کو بناتی ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ آپ اس طرح کے سسٹینیبل فیچرز یوز کریں، یعنی ریسائکلنگ جو ہے سسٹینیبل فیچر ہے اس کو انکارپوریٹ کریں. یعنی آپ بالکل بھی کوئی بھی مینوفیکچرنگ پروسیسز ہیں یا بلڈنگ ڈیزائنز ہیں ان کو آپ جیسے آپ جیسے آپ سولر پینلز یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنی جو بلڈنگ مینوفیکچر کر رہے ہیں تو اس طرح کی آپ اسے مینوفیکچرنگ کریں کہ آپ کے جو آٹومیٹیکلی جو ہے آپ کا جو گھر ہے یا کوئی بھی جس کو آپ ہیٹنگ سولر ہیٹنگ اس کی کرنا چاہتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی جو ہے آپ کس طرح کے آپ ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ سولر کے تھرو ونٹر میں وہ گرم رہتے ہیں اور جو سمر میں جو ہے وہ اس کی اس سے وہ اس پہ جو ہے ڈائریکٹلی اس طرح سے سن لائٹ نہیں پڑتی. تو یہ ایک ایکو ڈیزائن، یعنی آپ اپنی بلڈنگ ڈیزائنز میں یا مینوفیکچرنگ میں آپ ان پرنسپلس کو جو ہیں وہ اپلائی کریں، ریسائکلنگ کے کانسیپٹس کو، تاکہ آپ کے جو پروڈکٹس ہیں وہ کم سے کم ایک تو جو ریسورسز ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کریں اور جو انوائرمنٹ پہ ان کا امپیکٹ بہت زیادہ آتا ہے ریسورس ایکسٹریکشن کا وہ بھی کم سے کم ہو سکے. اس کے بعد آپ اس طرح کے ایکو انڈسٹریل پارکس جو ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں، جس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک انڈسٹری ہے اس کے کوئی ایکسٹریکٹڈ
ویسٹ یا بائی پروڈکٹس ہیں اس کو کوئی دوسری انڈسٹری جو ہے وہ اپنے ان پٹ کے طور پہ یوز کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے اگر ہم کہہ رہے ہیں نا, جیسے ہم نے انڈسٹریل میٹابولزم میں دیکھا ہے کہ آپ اس کو اپنے ان ریسورسز کو جو آپ کی ویسٹ ہے یا ان کو اپنی جو بائی پروڈکٹس آ رہی ہیں ان کو مطلب آپ ریسائکل کر لیں اور اپنے را مٹیریل کے طور پہ آپ دوبارہ سے یوز کر لیں. ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا مٹیریل ہے جو کہ آپ اپنی انڈسٹری میں خود نہیں آپ یوز کر سکتے, ریسائکلنگ اس کی کر سکتے, لیکن وہ کوئی اور انڈسٹری جو ہے وہ اس کو اپنی را مٹیریل کے طور پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک انڈسٹریل ایکو سسٹم کی ایک ایگزامپل ہے. جیسے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں, اگر آپ یہاں سے اس کو, یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے اس کا الیکٹرک پاور اسٹیشن ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ہمارے پاس جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک تو یہ اسے جو آؤٹ پٹ اسٹریم میں ہمارے پاس اسٹریم آ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو بایو پلانٹ جو ہے اس سے اس کے لیے وہ ان پٹ اسٹریم کے طور پہ یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے جو پروڈکٹس ہیں وہ پھر اینیملس کے لیے, فارمرس کے لیے یوز ہو رہے ہیں, بایو پلانٹ سے فرٹیلائزر پریپیئر کر رہے ہیں, اس طرح کے پروسیجرز ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو اسٹریم جو الیکٹرک پاور اسٹیشنس ہے وہ اس کو ایک دوسرے کی ان پٹ اسٹریم میں وہ چینج ہو رہی ہے. اس کے بعد جو اس کی ویسٹ ہیٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹیمز ہیں ویسٹ میں جو جا رہی ہیں, وہ اس نے ڈفرینٹ اس کو کیٹیگرائز کر دیا کہ وہ آئل ریفائنری کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, وہ سیمنٹ انڈسٹری کے لیے بھی جو اس کی والیٹائل ایشیز ہیں, ایشز کو آپ سیمنٹ فیکٹریز میں ان پٹ مٹیریل کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کی ویسٹ ہیٹ ہے وہ آپ کے پاس میونسپل میں کوئی فردر اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہیٹنگ پرپزز کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ جو پھر اگر آپ فردر آئل ریفائنری کو دیکھیں تو اس سے جو آؤٹ پٹ میں آپ کے پاس اسٹریم جنریٹ ہو رہی ہے, گیس اسٹریم, وہ فردر جو ہے ہمارے پاس پلانٹس میں یوز ہو رہی ہے. تو فردر یہ نہیں ہے کس طرح کا آپ انڈسٹریل ایکو سسٹم خود سے آپ پریپیئر کر سکتے ہیں. اس طرح کی بہت سے جو ہیں وہ کیس اسٹڈیز بھی موجود ہوتی ہیں کہ آپ ان پٹ اسٹریم اور آؤٹ پٹ اسٹریم کو اس طرح سے آپ کنیکٹ کرتے ہیں کہ ایک اسٹریم سے جو آؤٹ پٹ میں جنریٹ ہو رہی ہے وہ دوسرے کی ان پٹ بن جاتی ہے. تو اس طرح سے آپ اس لوپ کو, جو ہم کہہ رہے ہیں نا لوپ کو کلوز رکھنا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کلوز لوپ کا سسٹم یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ڈائریکٹلی انوائرمنٹ میں ریلیز نہیں ہو رہی. بعد لاسٹ جو ہے یہ امپیکٹس آف انڈسٹریل پولوشن ہے. یہ جو ہیں یہ سارے واٹر پولوشن, سوائل پولوشن, ایئر پولوشن, وائلڈ لائف ایکسٹنکشن, گلوبل وارمنگ, بایو ڈائیورسٹی لاس, ایٹماسفیرک ڈیپوزیشن, یہ سب جو ہیں آپ ڈیٹیل میں آپ جو ہے اس کو اسٹڈی کر چکے, آپ سب اس سے واقف ہیں. واٹر پولوشن سے کیا مطلب ہے, سوائل پولوشن کیا ہوتی ہے, ایئر پولوشن کیا ہے, وائلڈ لائف ایکسٹنکشن کیا ہے, یعنی آپ ان سب سے بہت کلیئرلی آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہوتی, یعنی انڈسٹریل پولوشن سے جو پلیوٹن ریلیز ہو رہے ہیں وہ ان انوائرمنٹ کو, ان کو ڈیمیج کر رہے ہیں. کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ کسی کا میرے خیال سے مائکرو فون ہونے میں خیال سے وہ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. یعنی جتنے بھی جیسے اگر واٹر پولوشن کی بات کریں تو انڈسٹریل کوئی بھی انڈسٹری ہے, اس سے جو بھی کیمیکل جیسے لیڈ, کیڈمیم وغیرہ, اگر ہم پین کی ایگزامپل کی بات کریں, وہ اگر انوائرمنٹ میں ویسٹ واٹر کسی طرح ڈمپ کر دیتے ہیں کسی آس پاس کے ریور, کینال میں, کسی میں بھی, تو اوبویسلی وہ واٹر پولوشن کریٹ کرے گا. تو یہ سب جو ہیں یہ امپیکٹ انڈسٹریل پولوشن کے, آپ ان سب سے واقف ہیں. اس کو آپ لوگوں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے ان دا فارم آف اسائنمنٹ. ٹھیک ہے, اور یہ آپ لوگوں نے سبمٹ کروانی ہے 24 جون پہ. ایل ایم ایس پر میں کریٹ کر دوں گی. 5 پیجز سے زیادہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ نہیں ہونی چاہیے. کائنڈلی اپنا کور پیج اس میں ایڈ کیا کریں. آپ لوگ اس کو پراپر اسائنمنٹ, اگر کسی کا 12 یا 14 سے زیادہ فونٹ سائز ہوا میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گی, میں 0 مارکس دوں گی. ٹھیک ہے, تو بالکل فارمیٹنگ کو دھیان میں رکھیے. اور آپ لوگ اتنا بڑا بڑا آپ لوگ جو ہیں وہ فونٹ سائز رکھتے ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, آج کا آپ کا لیکچر یہیں تک تھا. کوئی آپ لوگوں کا کوشچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں چیٹ باکس بھی آن کرتی ہوں. آپ لوگ جو ہیں اپنے اٹینڈنس کے میسیجز بھیج سکتے ہیں.
اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک پیپر بھی اس کا دکھانا چاہتی ہوں کہ اس پہ ریسرچ ہوتی ہے باقاعدہ پراپر. یہ پیپر ہے. ویسے ہی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. دیکھیں یہ پورا ایکو انڈسٹریل جو پارک ڈیزائن ہے اس کے اوپر یہ کیس اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے. اس میں یعنی کہ انہوں نے ایکو انڈسٹریل پارک کی بیسیکلی شارٹ فارم ہے EIP. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک پورا ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اس کا پورا پلان دیا. ٹھیک ہے. اس کے لیے ڈفرینٹ اڈاپٹیڈ اسٹریٹجیز دیں کہ آپ اس ایریا میں کیا کر سکتے ہیں اور جو مٹیریل فلو ہے اس میں اگر کوئی انڈسٹری ہے اس کو آپ کس طرح سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ پورا انہوں نے فریم ورک بنایا ہوا ہے کہ انرجی ایفیشینٹ سسٹم ڈیزائن ہو, ریسورس ایفیشینٹ سسٹم ڈیزائن ہو, ویسٹ ریسائکلنگ سسٹم ڈیزائن ہو. ٹھیک ہے. کوئی بھی ویسٹ واٹر جنریٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کو ریسائکل کریں اس کو دوبارہ سے یوز کریں. اسی طرح انفارمیشن شیئرنگ ریسورس شیئرنگ ہے یعنی آپس میں جو ہے وہ سوشل جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ کریٹ ہو اور کلچرل بھی. ٹھیک ہے. تو یہ پورا ایک اس طرح کی سوسائٹی میں آپ لوگ اس طرح کا ایک پارک ڈیزائن کرتے ہیں انوائرمنٹ فرینڈلی ہو, اس میں کوئی ٹاکسک اس طرح کے جو پارٹس ہیں وہ نہ ہو. یہ اب انہوں نے پورا اس کی ایک ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے, یہ پورا ریسرچ فیلڈ ہے. یہ دیکھیں یہ اب انہوں نے فیز 1 فیز 2 کی جو ہے وہ پورا انہوں نے ڈیٹیل پلان دیا. تو اس طرح سے پراپر جو ہے اگر آپ لوگ اس کو پڑھنا چاہیں دیکھنا چاہیں تو آپ لوگ مجھے بتا دیجیے گا, میں اس کا PDF جو ہے وہ شیئر کر دوں گی. پورا انہوں نے جو ہے وہ اس کے میں شیئر کیا ہوا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. اٹینڈنس کے میسیجز سینڈ کر دیں. اور اسائنمنٹ جو ہے اس کی سمجھ آ گئی ہے نا کہ صرف آپ لوگوں نے آپ سب اسے لیکن آپ نے انڈسٹریل پولیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. انڈسٹریل وے میں جو ہے آپ کس طرح سے انڈسٹریل سے کی آپ ایگزامپل بھی کوئی دینا چاہیں ایگزامپل بھی کوٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کو پراپر وے میں ان سارے پوائنٹس کو آپ لوگوں نے اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹلی جو ہے اس کو کاپی کے پیسٹ جو ہے وہ نہ کیجیے گا. آپ لوگ فونٹ سائز اور فارمیٹنگ کا جو ہے وہ خیال رکھیے گا. تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو آپ لوگ سیشن لیو کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.